تو اب میں تیسرے پیکج کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور تیسرا پیکج یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بجلی جو ہے وہ LNG سے بھی بنتی ہے، گیس سے بھی بنتی ہے، آپ کے فیول سے بھی بنتی ہے، ایون کہ گنے کے فضلات سے بھی بنتی ہے، ونڈ سے بھی بنتی ہے، نیوکلیر سے بھی بنتی ہے، بہت سارے رینیوبل ریسورسز ہیں، سولر سے بھی بنتی ہے۔ اب جو امپورٹڈ کول ہے جس سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، اب میں آپ کو ایک پیکج دکھا رہا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت بھی اور جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں چائنا ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے کہ ہم اپنی نجی فرم کے ذریعے حکومت جو امپورٹڈ کول ہے اس کو ہم جو ہمارے ہاں کول ہے تھر کول، ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم بلیک سونا بھی کہتے ہیں۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھر کول کے ذریعے جو امپورٹڈ کول ہے، کیونکہ بہت مہنگا ہو چکا ہے، وہ اس کی بجلی بھی بہت مہنگی ہے، تو یقیناً ہم تھر کول کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کا آپ پیکج دیکھیے کہ کس طریقے سے اب ہم تھر کول کی بجلی کو تھر کول کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں بجلی کی طرف، جو ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی کل بجلی کا 40.6% حصہ کوئلے سے بنتا ہے۔ پاکستان میں تھرمل بجلی تیل، گیس اور کوئلے سے پیدا کی جا رہی ہے۔ بجلی کے علاوہ سیمنٹ اور دیگر شعبوں میں بھی کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر آئل اور گیس کے ساتھ ساتھ کوئلے کی قیمت میں بھی اضافے کا رجحان پایا گیا ہے۔ پاکستان بھی بڑے پیمانے پر مختلف ممالک سے اپنی ضرورت کے لیے کوئلہ درآمد کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ توانائی کے بحران کے حل کے لیے تیل اور گیس کے نئے ذخائر پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ 1991 میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور امریکی بین الاقوامی ادارے USAID کی مشترکہ کوششوں سے سندھ کے ضلع تھرپارکر میں کوئلے کے بڑے ذخائر کو دریافت کیا گیا۔ لگنائٹ کوئلے کے بڑے ذخائر کی دریافت سے پاکستان کول کی پیداوار کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پہ آ گیا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے لیگنائٹ کے ذخائر میں سے ایک ہے اور 9000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ان ذخائر میں تقریباً 175 بلین ٹن کوئلہ موجود ہے، جو طویل عرصے تک ملک کی ایندھن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ سندھ تھر کول مائننگ اتھارٹی اور سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی کے اشتراک سے اوپن پٹ مائن کا کام شروع ہوا۔ اس تمام ایریا کو 13 بلاکس میں تقسیم کیا گیا، جس میں سے بلاک 1 اور بلاک 2 پر کام ہو رہا ہے۔ سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی فیلڈ سے کوئلہ نکالنے کی مجاز ہے، اور یہ کوئلہ تھر ایگرو کول مائننگ پاور پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ چائنا کے مختلف کمپنیز اس بڑے پروجیکٹ میں CPEC منصوبے کے تحت حصہ لے رہی ہیں۔ تھر ایگرو کول مائننگ سندھ حکومت اور چائنا انجینئرنگ کارپوریشن کی مشینری کے ذریعے پاور پروجیکٹس تھر بلاک 2 میں 660 میگا واٹ بجلی گھر لگایا گیا۔ اس کمپنی کا دوسرا پاور پلانٹ جو کہ 60 میگا واٹ کا ہے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس وقت سب سے بڑی کول پروڈیوسر کمپنی سالانہ 3.8 ملین ٹن ایکسٹریکشن کی صلاحیت کے ساتھ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو لیگنائٹ کوالٹی کا کوئلہ فراہم کر رہی ہے۔ شنگھائی الیکٹرک کمپنی کے 2 پاور پلانٹس تھر میں بلاک 1 میں 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین اس وقت تھر بلاک 1 میں 2660 میگا واٹ کے الٹرا سپر کرٹیکل کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کا اسپانسر بھی ہے۔ مقامی کوئلے سے بننے والی بجلی کی مجموعی مقدار 3630 میگا واٹ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تھر انرجی لمیٹڈ کے کوئلے سے چلنے والے 330 میگا واٹ کا پروجیکٹ بھی CPEC کا حصہ ہے۔ یہ پروجیکٹ ہپکو، فوجی فرٹیلائزر کمپنی اور CMEC کا مشترکہ منصوبہ ہے، جسے $52 کروڑ کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ 2023 تک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں CPEC کے تحت کوئلے پر چلنے والے منصوبے میں پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، ساہیوال کول پاور پلانٹ 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، CNEC تھر کول پاور پلانٹ 1320 میگا واٹ، اینگرو تھر کول پاور پلانٹ 660 میگا واٹ، ہپکو کول پاور پلانٹ 660 میگا واٹ، سالٹ رینج کول پاور پلانٹ 300 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ تھر میں واقع اینگرو کول پاور پلانٹ کے علاوہ دیگر تمام پلانٹس درآمدی کوئلے پر بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ لکی پاور پلانٹ مقامی کوئلے سے چلانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ حکومت مسلسل زور دے رہی ہے کہ مقامی کوئلے کا استعمال بڑھایا جائے، اور تھر کول کے توسیعی منصوبے میں یہ بات شامل کی گئی ہے۔ تھر کول درآمدی کوئلے کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا کم لاگت کا ہے، جس سے اربوں ڈالر کی بچت ہوگی۔ تھر کول سے
न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि सीमेंट और खाद की सनतों की तवानाई की जरूरत भी पूरी की जा सकेगी। इस वक्त थर कोल के बड़े पैमाने पर नक्लो हमल के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत मिलकर रेल लिंक का एक बड़ा मंसूबा बना रही है। बिजली के अलावा सीमेंट और दीगर शोबों में पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक सिर्फ जुलाई से मार्च तक कोयले की खपत 7.297 मैट्रिक टन थी। बिजली की पैदावार में माली साल 2023-24 में कोयले से पैदा होने वाली बिजली का हिस्सा 16% था। हुकूमत जोर दे रही है कि मुल्क में मौजूद कोयले को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाए। खुसूसन चाइनीज प्लांट में भी दरख्वास्त की गई है कि वो दरामदी कोयले के बजाय मुकामी कोयले को इस्तेमाल करें। इस वक्त दरामदी और कुछ लोकल कोयले के मिक्सअप का एक प्रोसेसिंग शुरू किया गया है ताकि दोनों को मिला के चलाया जा सके, जिससे ज़र मुबादला की बचत हो। 2022 में आलमी मार्केट में दरामदी कोयले की कीमत में $400 फी मैट्रिक टन इजाफा हुआ। पाकिस्तान में इसका असर ये हुआ कि बिजली के फी यूनिट कीमत ₹5 से बढ़कर ₹18 तक पहुंच गई। 2024 के इब्तदाई महीनों में दरामदी कोयले से पावर जनरेशन की लागत ₹22.84 फी किलो वाट बढ़ गई, जो तकरीबन 15.4% पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। पैदावारी लागत बढ़ने से दरामदी कोयले पर इन्हिसार कम हो रहा है। पिछले माली साल मुल्क में $1.5 बिलियन का कोयला दरामद किया गया था। पाकिस्तान की कोयले की इस वक्त सनती जरूरत माहाना 6 लाख टन है, जिसमें से अफगानिस्तान से तकरीबन 1.5 लाख टन दरामद किया जाता है। 2022 में तालिबान इंतजामिया ने इसकी कीमत $90 फी टन से बढ़ाकर $200 फी टन कर दी थी। आज ताहम पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर कोयला जनूबी अफ्रीका से दरामद करता है और वहाँ भी कोयले की कीमत में इजाफे का रुझान है। सीमेंट सेक्टर का 100% दारोमदार दरामदी कोयले पर है। आलमी और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग के मुताबिक चीन के दुनिया भर में कोल पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबों में इंडोनेशिया और बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा मंसूबे पाकिस्तान में लगाए गए हैं। चीन ने इंडोनेशिया में $15 अरब, बांग्लादेश में $9.6 बिलियन और पाकिस्तान में कोल पावर में $7.3 बिलियन के मंसूबे लगाए हैं। 2023 में थर में कोयले की मौजूदा पैदावार 86 लाख टन थी। 2024 में इसका टारगेट 1.15 करोड़ टन है। उम्मीद है थर के तौसी मंसूबे के बाद इस काले सोने का मुल्की सनत में इस्तेमाल बढ़ जाएगा, जिससे कसीर ज़र मुबादला की बचत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।